4 باتیں تو اس آیت کے اندر پتہ چلی. 2 باتیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ساتھ جن کا تعلق ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ میں، حکومت تو نہیں تھی ظاہر بات ہے، لیکن معاشرت کی بنیاد رکھی. ایک صحرا ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، اور وہاں صرف ان کی اہلیہ صاحبہ ہیں اور ان کا ایک چھوٹا بچہ ہے جو بعد میں بڑا ہوا. تو ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ اللہ جل شانہ ان کو یہاں آباد کرے گا، اور یہ جو بظاہر آج 2 ہیں یہ بعد میں زیادہ ہوں گے، کیونکہ اللہ جل شانہ کا کوئی فعل، کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اگر انہوں نے صحرا کے اندر ان کو بھیجا ہے، ان کو بسایا ہے اور مجھے کہا ہے کہ ان کو یہاں چھوڑو، تو کل یہاں پر ایک انسانی معاشرہ آباد ہوگا، یہاں پر لوگ ہوں گے، ان کے درمیان معاملات ہوں گے. اس موقع کے اوپر کیا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا؟ جو پہلی چیز ان کے لیے مانگی وہ امن مانگا اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ ان لوگوں کو، یہاں پر جو لوگ ہوں گے ان کو امن عطا فرما. حکومتوں کی ذمہ داریوں کے اندر جن لوگوں نے ان کی تفصیلات لکھی، ان کا پہلی ذمہ داری حکومت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. یعنی ہم سارے لوگ، جو لوگ آزاد ہوتے ہیں اور وہ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو کسی ایسے نظام کی، کسی ایسے حکمران کی، کسی ایسی شخصیت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. اس کی 2 بڑی اہم ترین چیزیں ہیں، ایک امن کے لیے اور ایک عدل کے لیے. امن اس لیے کہ اسلام نے، بلکہ ہر مہذب معاشرے نے اور اسلام نے خاص طور پر 3 چیزوں کو امن عطا کیا. ایک، ہر انسان کی جان کو کہ جان مأمون ہے. دوسرا، ہر انسان کے مال کو کہ مال مأمون ہے، ہر انسان کو کا مال جو ہے اس کو امن حاصل ہوگا. اور تیسرا، ہر انسان کی عزت اور آبرو. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس پر کوئی دست درازی نہیں ہو سکتی، جو کبھی بھی خطرے کے اندر نہیں ہو سکتی. اس لحاظ سے جب تک کوئی معاشرہ مأمون نہ ہو، یعنی وہ امن کی کیفیت کے اندر نہ ہو، تو وہ کوئی اسلامی ماحول اور اسلامی معاشرہ قرار نہیں دیا جا سکتا. اس کی پھر تفصیلات ہیں کہ امن میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں، کس طریقے کے ساتھ داخل ہیں، اور کس طرح سے وہ ایک انسانوں کے بنیادی حقوق کے اندر داخل. اور حقیقت یہ ہے کہ جب بھی اللہ سے ڈرنے والے حکمران کسی قوم کو نصیب ہوئے ہیں تو سب سے پہلا تحفہ جو ان کو ملتا ہے وہ امن کی صورت کے اندر ملتا ہے. ہر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میری جان محفوظ ہو گئی، میری جان کے اوپر کوئی شخص بلا جواز دست درازی نہیں کر سکتا. ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا مال محفوظ ہو گیا، میرے مال کو کوئی شخص ناجائز ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے نہیں حاصل کر سکتا. کوئی بھی شخص کسی بھی ظلم کے ذریعے سے، کسی بھی دست درازی کے ذریعے سے، کسی تجاوز کے ذریعے سے میرے مال پہ قبضہ نہیں کر سکتا. اور تیسری چیز، اس کو اپنی عزت اور آبرو محفوظ محسوس ہوتی ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری عزت خطرے کے اندر نہیں ہے. اور اگر یہ تینوں چیزیں خطرے کے اندر ہوں، ایک انسان ہر وقت اس کا دل دھڑکتا رہے اپنی جان کے بارے میں، اور اس کا دل دھڑکتا رہے اپنے مال کے بارے میں، اور اس کا دل خوفزدہ رہے اپنی عزت کے بارے کے اندر، تو یہ معاشرہ اور یہ حکومت کسی بھی اعتبار سے اللہ جل شانہ کی نئی پسندیدہ معاشرہ ہے اور نہ ہی اللہ جل شانہ کی پسندیدہ حکومت ہو سکتی ہے. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار